محرم کی آج 8 تاریخ ہے۔ ماہ محرم یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا، تقدیس والا، حرمت والا، ادب احترام والا مہینہ ہے۔ اسی طرح ماہ محرم وہ مہینہ جس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی فضیلت والا ہے، روزوں والا مہینہ بھی قرار دیا گیا۔ اسی طرح اس مہینے کی اہمیت کو جو چیز واضح کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ بھی قرار دیا۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ اس کی تعلیم، اس کا فہم ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ اس ماہ محرم کا جو کنسپٹ حدیث نے بیان کیا، سنت نے بیان کیا، آیا وہ فہم، وہ تعلیم میرے پاس ہے اور میں اس کے مطابق اس ماہ محرم کو گزار رہا ہوں؟ اس ماہ محرم کے حوالے سے تعلیم کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تعلیم کچھ اور ہے، شریعت کچھ اور ہے، دین کچھ اور بتاتا ہے اور میں کہیں کسی اور طرف جا رہا ہوں؟ سنت کی کہیں مخالفت تو نہیں میں کر رہا، حدیث کی، تعلیم کی، دین کی مخالفت تو نہیں کر رہا؟ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے تعلیمات، اسلام کا کنسپٹ، حدیث اور سنت کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلی جو بات ہے، جو ذمہ داری ہے، جس کا خیال ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جس کی حرمت، جس کا ادب، جس کا مقام، جس کی تقدیس اس وقت سے قائم ہے جس وقت سے اللہ ذوالجلال نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ یہ آج سے کوئی 1400 سال پہلے کی حرمت نہیں ہے، یہ اس کی حرمت ازل سے ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں منہا
اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 حرمت والوں مہینوں کی حرمت، ان کی تقدیس، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خصوصیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ تم نے اس ماہ محرم میں اور بقیہ جو 3 مہینے ہیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے، معصیت سے بچانا ہے، گناہ سے بچانا ہے، زیادتی سے بچانا ہے، جنگ و جدل سے بچانا ہے، اپنے آپ کو رب کی بغاوت اور سرکشیوں سے بچانا ہے، خاص طور پر 4 حرمت والے مہینوں میں۔ ظلم زیادتی سے، گناہوں سے بچنا تو انسان کو 11 مہینے بھی اس کے لیے ضروری ہے، لیکن خاص طور پر اللہ نے ان کی حرمت کا خیال کیا اور درس دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماہ محرم کا ادب احترام ازل سے ہے، اللہ نے بیان کیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماہ محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، ادب والا مہینہ قرار دیا، احترام والا مہینہ قرار دیا۔ خاص طور پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حرمت کا خیال کرے۔ مکے کے کافر بھی ان کی حرمت کا خیال کیا کرتے تھے، مشرکین عرب بھی ان کا ادب احترام کیا کرتے تھے۔ آج بدقسمتی کی بات ہے کہ حرمت کا خیال کرنا ان حرمت والے مہینوں کا تو دور کی بات ہے، ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو یہی علم نہیں ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے۔ تو یہ خاص تعلیم ہے کہ بھئی ان مہینوں میں، ماہ محرم میں ظلم و زیادتی سے بچاؤ، اللہ کی حدود کو کراس کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی حدود کی پامالی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس ماہ محرم کے حوالے سے اس کی حرمت کی پامالی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم و زیادتی کرنا، اپنے جسم کو نوچنا، سینہ کو بھی کرنا اور اپنے رخساروں کو پیٹنا، اس طریقے سے اپنے آپ پہ ظلم زیادتی کرنا، یہ بھی اس ماہ مہینے کی حرمت کی پامالی ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو پیٹو، اسلام نے یہ رسم و رواج، یہ جاہلیت کے طور طریقے ان سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، جو یہ کام کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ امت محمدیہ، وہ مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں یہ سینہ کو بھی اور اس طریقے سے اپنے آپ کو زخمی کرنا، نت نئے طریقے، یہ اس ماہ کا ادب نہیں ہے، یہ اس ماہ کی بے ادبی ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت کے نام پہ ایک دوسرے پہ حملے اور ایک دوسرے کا قتل، عبادت گاہوں پہ حملے، یہ بھی اس حرمت کی پامالی کی ایک شکل ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے اس کی حرمت کا خیال کرے۔ اسی طرح بھائیوں، یہ ماہ محرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ روزوں کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث،
حضور میں رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ رمضان کے بعد میں کس مہینے کے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہتا ہے کسی مہینے کے، فرمایا اللہ کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے روزے رکھ، اور وہ ماہ محرم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے رکھ۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ تمہیں عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ یہودی کہتے ہیں اس دن اللہ ذوالجلال نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا کی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، ہم شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہمارا تعلق ہے، ہماری قربت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ چنانچہ رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ فرض کیوں تھا؟ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، یہ ایک جو سانحہ واقع ہوا اس کے تعارف میں نہیں، شکرانے کا روزہ یہودی رکھتے، حضور نے فرمایا ہم قریب ہیں، ہم آئندہ سے 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو صحابہ نے کہا حضور ایسے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی یہودیوں کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال حضور کو اللہ نے موقع نہیں دیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث، اور یہی عبداللہ ابن عباس فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضور نے 9 محرم کے روزے کی نیت فرمائی کہ میں 9 محرم کا بھی رکھوں گا، تو عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم ایسے کیا کرو، 9 کا بھی رکھا کرو، 10 کا بھی رکھا کرو، اس سے ان یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمارے لیے تعلیم یہ ہے 9 کا بھی رکھیں، 10 کا بھی رکھیں، اور اگر کوئی 11 محرم کا رکھنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ تعلیم ہے۔ یہ حلوے منڈے کھیرے، یہ کوجیے ٹھوٹیے، یہ سبیلے اور یہ کھانے پینے کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ بعد کی تعلیم ہے۔ اسلام جب تھا اس وقت کی تعلیم ہے کہ روزے رکھو۔ آج بدقسمتی سے ہمیں سبق وہ پڑھا دیا گیا جو سبق ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں۔ ایک ٹیچر اگر اپنے شاگرد کو ایسے سوالات اور ایسی چیزیں حل کرواتا ہے، پڑھاتا ہے جو پیپر میں امتحان میں نہیں آنی، تو مجھے بتائیں وہ شاگرد امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ تیاری اس کو وہ کروائی گئی جو پیپر میں چیز آنی نہیں ہے؟ تو بدقسمتی سے آج ہمیں جو محرم کا تعارف کروایا گیا وہ تو محرم کا تعارف ہے ہی نہیں۔ یہ تو اسلام کے کامل اکمل اور مکمل ہونے کے 50
50 سال بعد واقعہ رونما ہوا. آج ہر مسلمان الا ماشاءاللہ اس کے ذہن میں یہی چیز گھوم رہی ہے کہ محرم الحرام کی حرمت، اس کا ادب، اس کا سوگ یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے. یہ سوچ، یہ فکر، یہ کنسپٹ حدیث، سنت، دین، شریعت کے خلاف ہے. اور بدقسمتی سے اس کو دین بنا لیا گیا. اس تاریخی سانحے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس سے منسلک من گھڑت قصے، بے بنیاد قصے، کمزور کہانیاں گھڑ کے مسلمانوں کو وہ سلیبس پڑھا دیا گیا جو ان کے سلیبس میں شامل ہی نہیں ہے، جس کے متعلق اللہ نے سوال ہی نہیں کرنا. اور لوگ بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں، یا کوفے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اہل کوفہ کے ساتھ جو ظالم تھے، بدتر تھے، جنہوں نے یہ سانحہ رونما کیا، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان پہ اللہ کی بھی لعنت، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت، ان پر تمام جن و انس کی لعنت ہو. جنہوں نے یہ ظلم برپا کیا، اہل بیت پہ ظلم کے پہاڑ توڑے، جو شریک تھے، جو معاون تھے، جو اس شہادت پہ خوش تھے. ہمارا یہ اعتقاد ہے اور ہم ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. کہتے ہیں جی آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ سے کوئی بولتا ہے اس ماہ محرم میں، ظاہر بات ہے باتیں ہوتی ہیں، دیکھا دیکھی. حالانکہ مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کو ذرا سٹڈی کرنی چاہیے. یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کا فہم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے. یہ ماہ محرم آیا ہے، آپ کے فہم ادراک میں ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ماہ محرم کیا چیز ہے، اس کی کیا حرمت ہے، اس کا کیا ادب ہے، اس میں اسلامی کنسپٹ کیا ہے. یہ صرف مجھے نہیں، جو منبر پہ کھڑا ہے، جو مصلی پہ کھڑا ہے، صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم نے سارا کچھ علماء پہ ڈال دیا ہے. جی فلاں مولوی ایسے کہتا ہے، فلاں مولوی ایسے کہتا ہے، علماء پہ ڈال دیا ہے. ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی ذمہ داری کے حوالے سے ہم سے قیامت کے دن یہ سوال بھی ہونے. اللہ پوچھیں گے ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال، هل عملت فيما علمت او كما قال علیہ السلام، تو نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ علم ہوگا تو عمل کریں گے. بھی ایک بندے نے اس ماہ محرم کے حوالے سے علم ہی حاصل نہیں کیا، اس نے کسی مستند عالم، کسی عالم ربانی کے پاس بیٹھ کے اس ماہ محرم کے مسائل ہی نہیں سیکھے. اب اگر وہ خرافات کرتا ہے، اگر وہ بدعات کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، عالم ذمہ دار نہیں ہے. اور ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں جی مولویوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے. مولوی ہمیں سیدھی راہ دکھاتے نہیں ہیں. مولویوں پہ نہ ڈالے بھائیوں، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ نے صرف مولویوں سے نہیں پوچھنا، هل عملت فيما علمت، بتاؤ دنیا میں علم کے مطابق عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اللہ نے ہر انسان سے پوچھنا ہے.
آپ سے کوئی پوچھتا ہے میں کن کے ساتھ کھڑے ہو، آپ آگے سے جواب دیں ہم دین کے پابند ہیں، ہم نبی کی سنت اور تعلیم کے پابند ہیں، شریعت جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، دین جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اس دین پر جو چلنے والے ہیں، اس دین پر جو عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرنے والے، حدیث کو اپنی حرز جان بنانے والے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، وہ اہل حق ہیں، ہم اہل حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اہل حق کے ساتھ ہیں۔ اور جو دین پہ نہیں چلتے، جو بدعات خرافات کے نام پہ دین میں کمی بیشی کرتے ہیں، وہ اہل حق نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا کہ تم کن کے ساتھ کھڑے ہو، جنہوں نے وہ ظلم زیادتی کی، وہ جو کہ فلاں سن میں جو واقعہ رونما ہوا، تم نے ان میں سے کن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا، اللہ نے پوچھنا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے جو تمہاری طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، تم نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، ان کی دعوت کا جواب پیغمبروں کو کیا دیا ہے، اللہ نے یہ پوچھنا ہے۔ تم دین کے مکلف تھے، تم دین کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے، شریعت پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، دین پہ چلے ہو کہ نہیں چلے، اللہ نے یہ پوچھنے، اللہ نے اس سانحے کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ تو جس کے بارے میں سوال نہیں ہے، ہم اس کو لے کے ایسے ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ تان و تشریح کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں بدقسمتی سے ان پاک باز ہستیوں پہ تان و تشریح کی جاتی ہے۔ اس واقعہ کربلا کی آڑ میں اس کو بنیاد بنا کر اسلام کے جو اولین راوی ہیں، قرآن کو بیان کرنے والے صحابہ کرام، حدیث دین شریعت کو نقل کرنے والے صحابہ کرام، ان پہ بھی تبرہ بازی کی جاتی ہے، ان پاک باز ہستیوں پہ۔ اگر ان پاک باز ہستیوں پہ اس مہینے کے اندر خاص طور پر اس طرح سے باتیں کی جائیں تو پھر قرآن بھی مشکوک ہو گیا، پھر حدیث بھی مشکوک ہو گئی، پھر شریعت اور دین بھی مشکوک ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی اس صحیح تصویر کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس ماہ محرم کے حوالے سے جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ہمیں فہم ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان ذمہ داریوں میں سے، ان باتوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اس ماہ محرم میں ان پاک باز ہستیوں پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے، ان پاک باز ہستیوں کا دفاع بھی کیا جائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اہل بیت کو نشانہ ستم بنایا جاتا ہے، اہل بیت کے جو والدین ہیں، اہل بیت کو جو رشتہ دار ہیں، ان کو نشانہ ستم بنایا جاتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں، ان کے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ زبان سے بولے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے ہیں، ان کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نشانہ ستم بنایا جاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ سیدہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اہل بیت سے ہیں، ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان اور ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما
ان کو نشانہ ستم بنایا جاتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک طرف محبت کے دعوے اور ایک طرف اہل بیت کے جو والدین ہیں، اعزاء ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو گالی دی جاتی ہے۔ یہ اس محبت کی سمجھ نہیں آئی، اور یہ محبت صرف 10 دن ہوتی ہے، 20 دن ہوتی ہے۔ اہل بیت سے، اہل بیت کے محب کون ہے؟ جو ہمیشہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صرف 10 دن نہیں، ہمیشہ محبت کرتے ہیں، ان کی تقدیس کرتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور ساری زندگی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کا ادب، اہل بیت کا احترام، اہل بیت کا ذکر خیر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری دعوت بھی یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو فالو کیا جائے۔ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں؟ اہل بیت کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ اہل بیت اپنی قبروں کو پکا نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور نے خصوصیت کے ساتھ ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اپنے ایک شاگرد کو بھیجتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جاؤ جا کے اونچی جو قبریں ہیں ان کو برابر کر دو، پکی قبریں ہیں ان کو گرا دو۔ یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ صبر کرو، غم آئے، مصیبت آئے، تم نے صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، زمانہ جاہلیت کی پکار نہیں پکارنی، سینہ کو بھی نہیں کرنی، اپنے آپ کو نہیں پیٹنا، ان بدعات اور ان خرافات کے توق جو گلے میں پہنے ہیں ان توقوں کو گلوں سے نکالنا، اتارنا ہے۔ یہ اہل بیت کی تعلیم ہے۔ تو صرف محبت سے بات نہیں بنتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھئی ایک شخص اپنی زبان سے جتنی مرضی بار یہ کہے جے مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، میں محب رسول ہوں، اس کی محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ ایسے ہی اہل بیت سے محبت کیسی ہے، انسان کتنا مخلص ہے، یہ اس کے عقیدے سے پتہ چلے گا، اس کے نظریے سے پتہ چلے گا، اس کی فکر سے پتہ چلے گا، اور اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کی سیرت سے پتہ چلے گا کہ یہ اہل بیت سے جو محبت کے دعوے کرتا ہے یہ کتنا سچا ہے اپنے اس دعوے میں۔ اور آخری بات یہ ہے، جیسے میں نے شروع کے اندر یہ گزارش کی ہے کہ بھائی آپ مکلف ہیں رب کے دین کے، آپ کو اللہ نے نائب بنایا ہے، خلیفہ اللہ نے آپ کو قرار دیا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، رمضان آتا ہے، رمضان کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے، روزے رکھنے ہیں، روزوں کے حوالے سے تعلیمات کو حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جمعے کے لیے آتے ہیں، جمعے کے دن کی تعلیمات آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے پاکی طہارت حاصل کرنی ہے، پاکی طہارت کس طرح حاصل کرنی ہے اس کا علم حاصل کرنا آپ کے ذمہ فرض واجب ضروری ہے۔ آپ نماز کے لیے 5 ٹائم مسجد میں آتے ہیں، یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے آداب کیا ہے، اس کے احترامات کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ان طریقوں کو، ان آداب کو جاننا، ان کا علم حاصل کرنا۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم میں سے ہے ماہ محرم کے حوالے سے کہ لوگوں نے ہمیں یہ کنسیپٹ دیا ہے، معاشرے کے سیدھے سادے مسلمان ہیں، ان کو یہ کنسیپٹ دیا ہے کہ یہ 100 کا مہینہ ہے، اس کو 100 کا مہینہ قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔
سوگ کے مہینے کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا؟ یہ سوگ کا مہینہ کیوں ہے؟ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ دین کو سیکھنے والے ہوں گے، آپ کے علم میں کوئی ہے کوئی ایسا دن، کوئی ایسا سال، کوئی ایسا مہینہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سوگ والا مہینہ قرار دیا ہو؟ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ جب کوئی وفات ہوتی ہے نا تو اس پر سوگ منایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے اس ماہ محرم کی وساطت سے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہم نے 3 دن بیٹھنا ہے جی، 3 دن سوگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ 7 دن بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ 10 دن بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے میں اسلام کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، حضور کی سنت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 3 دن بیٹھنا مردوں کے لیے فرض واجب ضروری نہیں ہے۔ اگر جنازہ ہو گیا ہے آپ جنازہ پڑھ کے اپنے اپنے کاموں پہ جا سکتے ہیں۔ میت کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، وہ اپنے اپنے دنیاوی معمولات میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ یہ سوگ جو میت کے حوالے سے حدیث میں بیان کیا گیا اس کا تعلق تو خواتین کے ساتھ ہے۔ بھئی سوگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے تعزیت کے لیے جانا ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ زیب و زینت نہیں کریں گی۔ صحابیات جن کے شوہر فوت ہو جاتے 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرتی، تو جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ خاتون 4 مہینے 10 دن زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی۔ عام گھر کی خواتین وہ 3 دن سوگ کریں گی، 3 دن۔ خواتین کے لیے حکم ہے، مردوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ اگر میت کی تدفین ہو گئی ہے تو میت کے رشتہ دار اپنے دنیاوی معمولات میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ بے شک دنیا کے اندر یہ معروف ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے کہ نہیں جی 3 دن بیٹھنا ہے۔ بھئی یہ پابندی حدیث کی طرف سے، سنت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ہم ادھر کیا دیکھتے ہیں 40 دن سوگ منایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ 10 دن سوگ کے ہے۔ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر سوگ کا مہینہ ہے تو مجھے بتائیں اس کا معیار کیا ہے؟ کیا اس کا معیار یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا گیا اس وجہ سے یہ مہینہ سوگ کا بن گیا؟ شہادت تو ان کے والد گرامی جو ان سے افضل تھے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے پھول ہیں، اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ لَهُمَا، ان کا جو والد ہے وہ ان سے بھی افضل ہے درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے۔ تو شہادت تو حضرت علی کی بھی ہوئی ہے۔ ظالم نے سر پہ مارا تو سر زخمی ہوا تو فوت شہید ہو گئے۔ شہادت تو حضرت حسن کی بھی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان میں حضرت علی کو شہید کیا گیا، تو کیا ہم ماہ رمضان کو سوگ کا مہینہ بنا لیں؟ پاؤں ننگے کر کے، کالے کپڑے پہن کے، تعزیے نکال کے، جلسے جلوس کر کے، اہل بیت کی شان کر کے، یہ خرافات، یہ بدعات کر کے ہم ماہ رمضان کو سوگ کا مہینہ بنا لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون افضل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا یہ کتنا بڑا غم تھا۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند مجھے فرمایا عائشہ وہ جو 5 سال پہلے مجھے یہودیوں نے زہریلا کھانا کھلایا تھا نا، اس کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں، میری شہرگ اس سے کٹ رہی ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث۔ جب وہ کھانا یہودیوں نے کھلایا تھا خیبر کے موقع پہ تو اللہ نے اس کو ڈی ایکٹیو کر دیا، وہ جو زہر کا اثر تھا ختم کر دیا، لیکن وفات کے قریب وہ پھر ایکٹیویٹ ہو گیا حضور کے لیے وہ زہر کا اثر۔ آپ نے فرمایا کہ اس زہر کی وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے
میری رگ کٹ رہی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی شہادت ہوئی ہے, حضور شہید ہوئے. جس طرح حضرت حسن کو زہر دیا گیا نا تو وہ شہید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہریلا کھانا کھلایا گیا, زہر دیا گیا, آپ بھی شہید ہو گئے. تو آپ کی شہادت, آپ کا وصال کوئی کم غم ہے امت کے لیے, بہت بڑا غم ہے. تو کیا ہم ربیع الاول کے مہینے کو سوگ کا مہینہ بنا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئی ماہ رمضان میں. آپ کو بڑی الفت, بڑی محبت حضرت خدیجہ سے بعد میں بھی ذکر کیا کرتے. آپ نے کبھی نہیں اپنی زوجہ محترمہ کا سوگ بنایا؟ ہر مہینے, ہر سال. آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی, 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی. آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ہے, ابراہیم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو ہیں. والقلب ان القلب تحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا. صحابہ نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں, آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے, بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم. آپ نے فرمایا دل غمزدہ ہے, آنکھیں رو رہی ہیں, اور ہم اس غم کی گھڑی میں اللہ اپنے رب کے لیے وہی بات کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. آپ نے سوگ کا طریقہ بھی بتا دیا, اس حدیث میں سوگ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ سوگ کا مطلب یہ ہے دل روتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہیں, اور کسی قسم کی حرکت کرنا سوگ کی حالت میں جائز نہیں ہے. اور سوگ ہوتا ہے میت کی وفات کے بعد. بدقسمتی سے یہ سوگ شروع ہو جاتا ہے وفات سے پہلے. شہادت ہوئی 10 محرم کو, سوگ شروع ہو گیا 1 محرم سے. تو سراسر بھائیوں یہ خرافات ہیں, یہ بدعات ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ جس بندے نے یہ کام نہ کیا, یہ مجلس نہیں لگائی, اس طریقے سے شہادت حسین کا تذکرہ نہ کیا, اس طریقے سے اس کو فالو نہ کیا, اس طریقے سے اس نے اس کو بیان نہ کیا, ان تعلیمات کو نہ سیکھا, تو وہ گمراہ ہے. اس قسم کی بات درست نہیں ہے. تو بھائیو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو حدیث ہے, جو سنت ہے. اس قسم کی مجالس, جن مجالس میں یہ بدعات اور خرافات, یہ قصے کہانیاں, غیر معتبر باتیں بیان کی جاتی ہیں, ان مجالس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. وگرنہ رب کے قرآن کی روشنی میں اگر کسی نے اپنی اصلاح نہ کی, ان مجالس میں شرکت کی, ان کاموں میں شرکت کی, اللہ فرماتے ہیں انکم اذم مثلہم, جو ان کا انجام ہوگا وہی ان کا انجام بھی ہوگا. تو اس شرک, اس بدعت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے. اس ماہ محرم کے حوالے سے جو صحیح اور درست بات ہے اس کی طرف آئیے. اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عمل دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دن پہلے